میں ہمیشہ کی طرح اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر لوٹا تو امی صحن میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، آج تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی کچھ لمحے خاموش رہیں، جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہوں۔ پھر آہستہ سے بولیں، ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، خاندان بھی عزت دار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک بار جا کر لڑکی کو دیکھ لو۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، امی، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، میری خوشی تو آپ کی خوشی میں ہے۔ امی نے میری بات سن کر سکون کا سانس لیا، لیکن میرے دل میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قسمت میرے لیے کوئی نیا دروازہ کھولنے والی ہو۔ 2 دن بعد ہم اس گھر جانے کے لیے تیار تھے۔ راستے بھر امی مختلف باتیں کرتی رہیں، مگر میرا ذہن کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی۔ شاید ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ انجانے مستقبل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آخر کار گاڑی ایک خوبصورت سے مکان کے سامنے رکی۔ دروازہ کھلا تو نہایت محبت سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ گھر کا ماحول سادہ مگر پرسکون تھا۔ ہر چیز میں نفاست اور سلیقہ نمایاں تھا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو ہوتی رہی، چائے آئی، ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں، لیکن میری نظریں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں جہاں سے شاید وہ آنے والی تھی۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ ادھر اٹھ گئیں۔ وہ نہایت سادہ لباس میں اندر آئی۔ اس کے چہرے پر بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر اس کی سادگی ہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر سب کو سلام کیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، مگر نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے وقت چند لمحوں کے لیے رک گیا ہو۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ بعض چہرے انسان کو دیکھنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ رسمی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ کبھی امی سوال کرتیں، کبھی ان کی والدہ جواب دیتیں، کبھی گھر کے دوسرے افراد بات میں شامل ہو جاتے۔ وہ زیادہ نہیں بول رہی تھی، مگر جب بھی کوئی سوال کیا جاتا نہایت اعتماد اور شائستگی سے جواب دیتی۔ مجھے اس کی یہی بات سب سے زیادہ پسند آئی کہ اس کے لہجے میں عاجزی بھی تھی اور خودداری بھی۔ کچھ دیر بعد گھر والوں نے ہمیں الگ بیٹھ کر بات کرنے کا موقع دیا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ میں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، اگر آپ کو یہ رشتہ پسند نہ ہو تو بے جھجک بتا دیجیے گا، میں ہر فیصلے کی عزت کروں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ فیصلے صرف انسان کے نہیں ہوتے، دونوں خاندانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے اس مختصر سے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ عام سوچ رکھنے والی لڑکی نہیں ہے۔ ہماری بات زیادہ دیر نہ چل سکی۔ چند رسمی سوال و جواب ہوئے اور پھر ہم واپس آ گئے۔ گھر آ کر سب لوگ اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ کسی کو اس کی سادگی پسند آئی، کسی کو اس کی گفتگو، کسی کو اس کا خاندان، مگر میں خاموش تھا۔ میرے ذہن میں بار بار صرف ایک ہی منظر آ رہا تھا، وہ لمحہ جب اس نے پہلی بار سلام کیا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی زندگی اتنی آسان ہوتی ہے؟ کیا چند لمحوں کی ملاقات انسان کے دل میں اتنی گہری جگہ بنا سکتی ہے؟ اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ اتنی رات گئے کس کا فون ہو سکتا تھا؟ میں نے اسکرین پر نظر ڈالی تو نمبر انجان تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام، جی کون؟ کچھ لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، پھر وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ مجھے نہیں معلوم یہ فون کرنا درست ہے یا نہیں، لیکن مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی۔ میں نے فون مضبوطی سے کان کے ساتھ لگا لیا۔ جی آپ کون بول رہی ہیں؟ دوسری طرف چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر دھیمی آواز سنائی دی، شاید آپ مجھے نہیں پہچانیں گے، لیکن آج شام ہم پہلی بار ملے تھے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ آپ؟ جی میں وہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت فون کرنا مناسب نہیں، لیکن اگر آج یہ بات نہ کرتی تو شاید کبھی ہمت نہ کر پاتی۔
میں نے گہرا سانس لیا۔ جی فرمائیے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے الفاظ چن رہی ہو۔ مجھے صرف ایک بات کہنی ہے، اگر آپ نے یہ رشتہ صرف گھر والوں کی خوشی کے لیے قبول کرنا ہے تو براہ کرم ایسا مت کیجیے گا۔ میں ایسا فیصلہ نہیں چاہتی جس میں دل شامل نہ ہو۔ اس کے الفاظ سیدھے میرے دل میں اترتے چلے گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے آج تک کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جو نبھا نہ سکوں، اور آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا ہے کہ زندگی کے کچھ فیصلے صرف عقل سے نہیں، دل سے بھی کیے جاتے ہیں۔ فون کے دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے صرف اتنا کہا، اللہ حافظ۔ کال ختم ہو گئی، لیکن اس ایک مختصر گفتگو نے میری پوری رات بدل دی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ صرف ایک آغاز ہے، کیونکہ اگلی صبح ایک ایسی خبر میرا انتظار کر رہی تھی جس نے نہ صرف میرے فیصلے کو بلکہ دونوں خاندانوں کی زندگی کو بھی ایک نئے امتحان میں ڈال دینا تھا۔ صبح ابھی پوری طرح روشن بھی نہیں ہوئی تھی کہ امی کی آواز نے مجھے جگا دیا۔ بیٹا جلدی اٹھ جاؤ، تمہارے لیے ایک ضروری خبر ہے۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا امی؟ امی کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ کل جن لوگوں کے ہاں ہم گئے تھے ان کا ابھی فون آیا تھا۔ میری دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ امی چند لمحے خاموش رہیں، پھر مسکراتے ہوئے بولیں، انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے سکون کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر نہ جانے کیوں اس رات والی فون کال بار بار میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ وہ آخر کہنا کیا چاہتی تھی؟ اگر صرف رشتے کی بات تھی تو اتنی گھبراہٹ کیوں تھی؟ اور اگر کوئی اور بات تھی تو اس نے پوری کیوں نہ کی؟ اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک موبائل پر ایک پیغام آیا، اگر ممکن ہو تو آج شام 5 بجے پرانی لائبریری کے سامنے آ جائیے، مجھے صرف 10 منٹ چاہیے، اس کے بعد شاید کبھی آپ سے بات نہ ہو سکے۔ میں نے پیغام کئی بار پڑھا، نہ کوئی نام نہ کوئی تعارف، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ پیغام اسی کا ہے۔ سارا دن بے چینی میں گزرا، گھڑی کی سوئیاں جیسے جان بوجھ کر آہستہ چل رہی تھیں۔ آخر کار شام کے 5 بج گئے۔ میں مقررہ جگہ پر پہنچا تو وہاں غیر معمولی خاموشی تھی۔ پرانے درختوں کے پتے ہوا کے ساتھ سرسرا رہے تھے۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میری طرف آئی۔ آج اس کے چہرے پر کل والی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر رک گئی۔ شکریہ، آپ آ گئے۔ میں نے کہا، آپ نے بلایا تھا، کوئی ضروری بات تھی؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری زندگی کی بنیاد کسی غلط فہمی پر رکھی جائے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ 2 سال پہلے میری منگنی ہو چکی تھی۔ یہ سن کر میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ بولتی رہی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ میرے گھر والوں نے کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتائی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو یہ حقیقت کسی اور سے معلوم ہو۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کا فیصلہ یہی رہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر صرف ایک سوال کیا، کیا آپ کی کوئی غلطی تھی؟ اس نے فوراً سر اٹھایا، نہیں۔ پھر آپ خود کو قصوروار کیوں سمجھ رہی ہیں؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آہستہ سے کہا، انسان کا ماضی اس کی سزا نہیں ہوتا، اصل چیز اس کا کردار ہوتا ہے، اور آج آپ نے سچ بول کر میرے دل میں اپنی عزت پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شاید یہ سکون کے آنسو تھے یا برسوں کے بوجھ کے ہلکا ہونے کے، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ چند ہی لمحوں بعد سڑک کے دوسری طرف کھڑی ایک گاڑی میں بیٹھا شخص ہماری ہر بات دیکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور کسی کو صرف ایک جملہ کہا، وہ دونوں مل چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ کھیل شروع کیا جائے۔ یہ جملہ میرے کانوں تک نہیں پہنچا، مگر قسمت نے ہماری زندگی کا ایک نیا باب کھول دیا تھا۔ میرے لیے وہ ملاقات ختم ہو چکی تھی، مگر کسی اور کے لیے اصل کھیل اب شروع ہوا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی راہ پر چل پڑے، لیکن سڑک کے اس پار کھڑی سیاہ گاڑی خاموشی سے ہمارا پیچھا کرتی رہی۔
مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ گھر پہنچتے ہی امی نے خوشخبری سنائی، بیٹا اگلے جمعے منگنی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بہنیں مذاق کر رہی تھیں، ابو خاموش مسکرا رہے تھے اور امی بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ میں بھی خوش تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف ابھی تک باقی تھا۔ اسی رات تقریباً 12 بجے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، اگر اپنی اور اس کی عزت عزیز ہے تو یہ رشتہ فوراً ختم کر دو۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے فوراً جواب لکھا، آپ کون ہیں؟ چند لمحے بعد دوسرا پیغام آیا، نام جاننے سے بہتر ہے بات سمجھ لو، بعض رشتے منزل تک نہیں پہنچتے۔ میں نے فوراً فون ملایا، مگر نمبر بند تھا۔ رات بھر نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ آخر کون تھا وہ؟ کیا چاہتا تھا؟ اور اسے ہماری ملاقات کا کیسے پتہ چلا؟ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات فی الحال گھر والوں کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ خوشیوں کے ماحول میں بے وجہ پریشانی پھیل جائے۔ دوپہر کے وقت میرا بچپن کا دوست حمزہ اچانک دفتر آ پہنچا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، یار آج کل بڑے بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ میں نے مسکرا کر بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ فوراً سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر کوئی تمہیں ڈرانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تم سے ڈرتا ہے۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ شاید واقعی کوئی ایسا شخص تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ رشتہ قائم رہے۔ ادھر اسی شام وہ لڑکی بھی اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل سوچ رہی تھی۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اس نے نمبر دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز آئی، میں نے کہا تھا نا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہیں سکون سے جینے نہیں دوں گا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، براہ کرم اب میری زندگی سے چلے جاؤ۔ دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ کال کٹ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً فون بند کیا، مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی اگر یہ راز سامنے آ گیا تو صرف اس کی نہیں، 2 خاندانوں کی خوشیاں بھی بکھر جائیں گی۔ اسی رات میرے گھر کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی موجود نہیں تھا، صرف ایک سفید لفافہ پڑا تھا۔ میں نے لفافہ کھولا، اندر صرف ایک تصویر تھی۔ وہ تصویر دیکھتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تصویر میں میں اور وہ لائبریری کے سامنے کھڑے بات کر رہے تھے، اور تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہ تو صرف شروعات ہے۔ تصویر میرے ہاتھ میں تھی، مگر میرا ذہن جیسے سن ہو چکا تھا۔ یہ تصویر کس نے کھینچی اور کیوں؟ میں نے یہ تصویر کو بار بار غور سے دیکھا۔ پہلی نظر میں سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن اچانک میری نظر پس منظر پر گئی۔ ایک سیاہ رنگ کی گاڑی، بالکل وہی گاڑی جو اس دن لائبریری کے سامنے کھڑی تھی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی کافی عرصے سے ہم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے فوراً حمزہ کو فون کیا، یار ابھی میرے گھر آ جاؤ، معاملہ بہت سنگین ہے۔ صرف 20 منٹ بعد حمزہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے تصویر دیکھی تو اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، میں نے پوچھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، کوئی تم دونوں کو الگ کرنا چاہتا ہے، اور وہ بہت سوچ سمجھ کر کھیل کھیل رہا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ یہ بات میرے دل میں پہلے بھی آئی تھی، مگر اب پہلی بار کسی اور نے بھی یہی کہا تھا۔ اگلے دن منگنی کی تیاریوں کے لیے ہمیں بازار جانا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ امی کپڑوں کی بات کر رہی تھیں، بہنیں زیورات دیکھنے کا پروگرام بنا رہی تھیں۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے چہرے پر پریشانی ظاہر نہ ہونے دوں، مگر دل مسلسل بے چین تھا۔ بازار میں اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف قدم بڑھایا، وہ فوراً بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ حمزہ نے بھی اسے دیکھا تھا۔ اس نے میری بازو پکڑ کر کہا، اس کے پیچھے مت جاؤ، پہلے سمجھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ ادھر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔
اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے والد اندر آئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی کل انشاءاللہ منگنی کی انگوٹھی خریدنے جائیں گے۔ وہ مسکرانے کی کوشش تو کر رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ والد نے فوراً پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، جی ابو، بس طبیعت کچھ بوجھل ہے۔ وہ اپنے والد کو سچ بتانا چاہتی تھی لیکن جانتی تھی کہ ایک غلط لفظ پورے گھر کی خوشیاں چھین سکتا ہے۔ اسی رات گھر کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں کھڑکی تک گیا۔ سڑک سنسان تھی، صرف ایک موٹر سائیکل آہستہ آہستہ دور جا رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو باہر ایک چھوٹا سا پیکٹ رکھا تھا۔ میں نے احتیاط سے اسے کھولا۔ اندر ایک موبائل فون تھا اور اس کے ساتھ ایک پرچی۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر سچ جاننا ہے چاہتے ہو تو اس فون کو آن کرو۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ میں نے حمزہ کو فون کیا۔ وہ پھر سے رابطہ کر چکا ہے۔ حمزہ نے فوراً کہا، اکیلے فون مت آن کرنا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں فون کو میز پر رکھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ مجھے احساس تھا اس کے اندر جو بھی راز چھپا ہے وہ شاید میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ حمزہ کے آنے کے بعد ہم دونوں نے احتیاط سے وہ موبائل آن کیا۔ فون آن ہوتے ہی اس میں صرف ایک ویڈیو موجود تھی۔ میں نے وہ ویڈیو چلائی۔ اسکرین پر ایک شخص نمودار ہوا مگر اس کا چہرہ سائے میں تھا۔ وہ بولا، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم سچ کے بہت قریب پہنچ چکے ہو۔ جس لڑکی سے تم رشتہ کرنے جا رہے ہو اس کی کوئی غلطی نہیں، لیکن کوئی ایسا ہے جو اس کی خوشی برداشت نہیں کر سکتا۔ ویڈیو اچانک ختم ہو گئی۔ حمزہ نے حیرت سے کہا، یہ آدمی جان بوجھ کر آدھی بات کر رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے فون بج اٹھا۔ اسکرین پر وہی نامعلوم نمبر تھا۔ میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اگر پوری حقیقت جاننی ہے تو کل شام 7 بجے پرانے فارم ہاؤس پر آ جانا۔ مگر اکیلے۔ کال منقطع ہو گئی۔ اگلی شام میں مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ فارم ہاؤس برسوں سے ویران پڑا تھا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندر ایک شخص میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ سامنے کیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اسی لڑکی کا سابق منگیتر تھا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے یہ سب صرف بدلہ لینے کے لیے کیا۔ جب رشتہ ختم ہوا تو میں نے اپنی انا کو محبت سمجھ لیا۔ مجھے لگا اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو کسی اور کی بھی نہیں ہوگی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لیکن آج مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے 2 بے قصور لوگوں کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی جیب سے تمام تصاویر، پرچیاں اور موبائل نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ یہ سب ختم کر دو اور اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ معافی مانگنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ چند دن بعد دونوں خاندان ایک بار پھر اکٹھے بیٹھے۔ میں نے پوری حقیقت سب کے سامنے بیان کر دی۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ لڑکی کے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے قریب آئے اور بولے، بیٹا ہمیں ڈر تھا کہ سچ جان کر شاید تم یہ رشتہ توڑ دو گے۔ میں مسکرایا۔ رشتے جھوٹ سے نہیں اعتماد سے قائم رہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بھی خاموشی سے آنسو پونچھنے لگی۔ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر کہا، شکریہ، آپ نے میرے ماضی کو نہیں میرے کردار کو دیکھا۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ جن دلوں کو صاف رکھتا ہے ان کے راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد سادگی کے ساتھ نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ جب نکاح خواہ نے قبول ہے کا سوال کیا تو ہم دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا، قبول ہے۔ پورا گھر دعاؤں سے گونج اٹھا۔ چند ماہ بعد ایک شام ہم دونوں گھر کی چھت پر بیٹھے سورج غروب ہوتے دیکھ رہے تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا، یاد ہے ہماری پہلی ملاقات؟ وہ ہنس دی، اور وہ رات کا فون بھی؟ میں نے جواب دیا، اگر اس رات تم ہمت نہ کرتی شاید ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اللہ جب کسی رشتے میں خیر لکھ دیتا ہے تو آزمائشیں بھی آخرکار رحمت بن جاتی ہیں۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا مگر ہماری زندگی میں ایک نئی روشنی طلوع ہو چکی تھی۔